جی ٹی وی اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجاہد بلی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے، اور میں نے سوچا کہ جناب ادھر کشمیر کا محاذ بھی گرم ہے، طورخم کا محاذ بھی گرم ہے، اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں بیٹھ کر ذرا مشکل ہوتا ہے، اس لیے سوچا کہ ذرا اسلام آباد اور پھر ادھر ادھر ایک دور جاؤں۔ اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے جو جن مہمانوں کو میں نے دعوت دی وہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ورنہ آپ کو علم ہے کہ شیر افضل مرور صاحب کو میری محبت میں یہاں تشریف لائے، میں خود ان کے پاس جا رہا تھا۔ پھر ایئر مارشل صاحب اس اعتبار سے ذرا ہمارے ریٹائرڈ جنرل طارق رشید خان صاحب کہ انہوں نے جو پاک افغان اس کی پوری آپریشن اس کو دیکھا ہے، اور میں براہ راست آ جاتا ہوں کہ ہمارے منسٹر آف دفاع خواجہ آصف صاحب سیاست میں تو میں کافی عرصے سے ان سے ملتا رہا ہوں، بچتا بھی ہوں، جو کہا کرتے تھے لیکن پاک افغان تعلقات جیسے نازک حساس مسئلے پر ابھی بلکہ مروہ صاحب کہہ رہے تھے آج ان کی شاید ملاقات بھی ہوئی تھی، جب یہ کہیں کہ ادھر والے طالبان یا جو بھی کہہ لیں پنجابی افغانی یہ سب کہتے ہیں ان کو تورا بورا بنا دیں گے، غاروں میں چھپنے نہیں دیں گے، یعنی مذاکرات کے ہوتے ہوئے جب یہ زبان استعمال کی جائے منسٹر آف ڈیفینس کی طرف سے تو اس سے آپ انداز لگا سکتے ہیں اور محسوس کر سکتے ہیں کہ حالات کتنے سنگین ہیں۔ معذرت کے ساتھ شیر افضل صاحب سے اگر میں پوچھ لوں، جی شیر افضل صاحب، تو آپ اس علاقے کے ہیں، سفر بھی کیا ہے، تو یہ جو اسلام آباد میں بیٹھ کر اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، یقیناً وہ جو کچھ ان سے کابل سے دلی کروا رہا ہے یہ سب کچھ اپنی جگہ۔ مروہ صاحب بہت شکریہ بریلوی صاحب۔ آج اسی ایشو پہ میری ویسے خواجہ آصف صاحب سے بات چیت بھی ہوئی، اور میں نے انہیں کہا بھی کہ ان کے یہ جو بیانات ہیں یہ بیانات تھوڑے سے آؤٹ آف پروپورشن تھے۔ پاکستان اور افغانستان کی جو سفارتی تعلقات رہے ہیں ہمیشہ ایک کمپلیکس فینامنا رہا ہے، مختلف ادوار میں ہماری پالیسیاں مختلف رہی ہیں، ایک کامنلٹی رہی ہے کہ افغانستان کو اور ہم نے ہمیشہ ایک بفر زون کے طور پہ سمجھا ہے، اور ابھی جو حالات بگڑے ہیں اس میں زیادہ ذمہ داری ہم حکومت پاکستان پہ بھی نہیں ڈال سکتے ہیں، کیونکہ تاریخ شاہد ہے کہ طالبان کی حکومت لانے میں پاکستان کی حکومت ریاست کا مکمل تعاون ان کو حاصل تھا، اور اس وقت جس وقت یہ امریکہ گیا یہاں سے تو میرے خیال میں یہ سبکی انہوں نے پاکستان کے کھاتے میں لکھ دی۔ اس کے باوجود پاکستان نے اتنی انویسٹمنٹ کی افغانستان میں گڈ طالبان کی شکل میں، یا 40-45 سال جو پالیسیاں رکھی، جب پھل کھانے کا ٹائم آیا تو وہ پھل جو ہیں وہ انڈیا آ گیا اور انڈیا نے کھانا شروع کیا۔ یہ کیوں ممکن ہوا؟ کہاں پہ ہم سے کوتاہیاں ہوئی کہ اب ہم حالت جنگ میں ہیں؟ اور آج یہ ہماری ڈیلیگیشن واپس آ رہی تھی کہ قطر اور ترکی کی حکومتوں نے پاکستان کی حکومت سے رجوع کیا اور ان کو کہا کہ ہمیں ایک موقع اور دیں، اور پاکستان پھر بھی آ رہا تھا، لیکن ان دو ممالک کی عزت کے خاطر کہ یہ ناراض نہ ہو جائے تو ہمارے مندوب رہ گئے، اور آج 5-6 بجے تک ان کو یہ آؤٹ کم آنا چاہیے تھا۔ میری ان حالات میں جو میرا خطہ ہے، اور اسی وجہ سے ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بدامنی کا شکار ہے پوری پاکستانی قوم جو ہے ملیٹنسی کے ہاتھوں، اور یہ آئے دن تباہ کاریاں جو ہو رہی ہیں سرحدوں میں، وہ ایک ٹینشن کی صورتحال سے پوری قوم گزر رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ڈیورل لائن کو ہمیشہ ایک بارڈر سمجھا ہے، ہم نے کبھی اس کو ایک گیٹ پہ نہیں سمجھا ہے ثقافت کا، دوستی کا، تعلیم کا، روزگار کا، یہ مواقع شیئر کرنے کے۔ اب مثال کے طور پہ گوادر سے افغانستان جو ہماری ٹریڈ تھی پی ٹی آئی کے دور میں $7 ارب سالانہ جنریٹ ہوتے تھے، اور یہ سینٹرل ایشیا تک جاتی تھی۔ اب ہمارا سارا دار و مدار جو ہے چونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارے مراسم ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ٹریڈ جو ہیں وہ اب تقریباً رکی ہوئی ہے۔ سینٹرل جو ٹریڈ ہماری ہوتی تھی، البتہ افغانستان تک جو افغان ٹریڈ ہوتی تھی وہ بھی اب آج کل بند ہے۔ صاحب اجازت ہے یہاں تک ٹویٹر پہنچو ذرا، جنرل چاہے ریٹائرڈ ہو یا جج تو جنرل تو ہوتا ہے نا، ایسا تو نہیں، آپ پھر بھی صاحب رائے ہوتے ہیں۔ ریٹائرڈ جنرل جو ہے نا ریٹائرڈ نہیں ہوتا، نہیں، ریٹائرڈ جنرل جو ہے نا وہ
پھر وہ معاوضہ نہیں آپ مربت صاحب سوری کیونکہ آپ کے جدید ہے مربت صاحب اپنے ایک آبزرویشن دے رہے تھے بڑا حساس. سوری ٹو سے میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ جب بولتے ہیں تو آپ کو پورا پس منظر ہوتا ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ بعض وقت ہمارے جو پولیٹیکل لوگوں کی زبان وہی سیاسی ہو جاتی ہے, خاص طور پر ایسے معاملات پر. خیر یہ غلط پس منظر ہے. تو یہ جو اس نہج پر پہنچے ہیں, جیسے یہ کہہ رہے تھے کہ اس کا سارا فائدہ تو دہلی کو ہو رہا ہے, جو اس وقت کا ہمارے کنفرنٹیشن ہے. اور سب سے مجھے ابھی بات ہو رہی تھی یہ ہمارے جو چیمبر آف کامرس افغان والوں سے, کہہ رہے ہیں اربوں کا جو ہے ادھر ادھر سامان پڑا ہوا ہے, سبزی, ٹماٹر, آلو, ادھر سے مرغی, پتہ نہیں کیا کیا جاتا تھا. اور ٹریڈ جو ہے پورے بارڈر کی ویسے روک تو نہیں سکتے, آپ جانتے ہیں آپ لوگ. تو اس صورتحال کو بگاڑ میں ان کا ہاتھ تو ہے, لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ افغانستان جیسے کہتے ہیں ایک بڑا ایک مشہور سا پروورب ہے کہ یو کین چوز فرینڈس بٹ ناٹ نیبرس. تو افغانستان ہمارا افغانی بھائی ہے, مسلمان برادر ملک ہے, اٹ از ہیئر ٹو اسٹے. اور پھر ہمیں دیکھیں 45 سال سے ان کی مہمان نوازی کی, کوتاہیاں کچھ ہماری طرف سے بھی ہیں, کچھ ان کی طرف سے بھی. ان کی طرف سے یہ ہے کہ ہم نے انہیں گلے سے لگا کے رکھا 45 سال, اپنے پورے در و دروازے کھول دیے. ہمارے یہاں گن کلچر آیا, ڈرگز آئیں, ہمارا پورا معاشرتی اقتدار افیکٹ ہوئی. اور صلہ یہ دیا کہ وہ 6 دن کے لیے امیر خان متقی صاحب انڈیا چلے گئے. پاکستان تو زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 دن کے لیے آتے تھے, وہاں 6 دن بیٹھے رہے, اور وہاں جا کے بیانات بھی ایسے دے دیے کہ جموں اور کشمیر انڈیا کا حصہ ہے. تو ایک حد ہوتی ہے نا, انہوں نے سب لمٹس کراس کی. ہماری یہ فالٹ ہے کہ ہم نے سمجھا کہ یہ ہمارے ایسٹس ہیں. ایک معذرت کے ساتھ میں کہتا ہوں مروا صاحب, آپ لوگ ہم تو یہ کہتے ہیں جب ہے نا, پہلے 74 میں سب سے پہلے بھٹو صاحب نے گلبدین کو بلایا تھا یہاں پر, جی وہ سردار داؤد کے دور میں, وہ بھی بھٹو صاحب نے اس ٹائم میں کہتے او اس کے جو نام لے کے کیا ہے نہیں ہو. تو یہ بھی ایک ذرا تاریخ میں ہے کہ جی ہمارے تو دیکھیں آپ چمن اور تورخم بارڈر پہ چلے جائیں, افغانستان کے 6 ہمسایہ ملک ہیں, کسی کا اتنا بڑا بارڈر نہیں جتنا ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, 2640 کلومیٹر کا. اس کے بعد تاجکستان کا 1350 کلومیٹر کا, ایران کا 950 کلومیٹر. جتنے افغان ریفیوجی پاکستان میں اتنے کہیں ہے ہی نہیں. تو پاکستان نے بڑا انویسٹ کیا, بٹ انہوں نے اس کا صلہ ہمیں صحیح نہیں دیا. بٹ پھر بھی ہمارے افغان بھائی ہیں, اور انڈیا جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے, دیکھیں آپ کے دشمن کا ایک ڈیزائن ہوتا ہے, وہ چاہ رہا ہے کہ یہ معاہدہ پاکستان اور افغانستان میں نہ ہو, ان میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہو, اور میرے ساتھ بھی دشمنی چل رہی ہے, تو ہم مشرق میں بھی دشمن ہو اور مغرب میں. ہم نے اس ڈیزائن کو توڑنا ہے. ہم نے یہ مرشد صاحب آپ کو پتا ہے مرشد صاحب, آپ آج کل آپ اپنے بیٹے پہ اپنا حکم نہیں چلا سکتے. دیکھیں تو ہم لوگ جو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ جی ہم نے ان کو یہ رکھا, ہم نے پالا پوسا, ہم نے پاسپورٹ دیے, اب ہمارے 5واں بیٹا ہو جائیں, تو یہ بھی تو ہے نا. نہیں دیکھیں, اگر آپ کا بیٹا ہے تو اس کا فرض ہے, قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کرو, ان کے آگے اف تک نہ بولو. خیر بات یہ دکھائیں, ہم نے تو ان کو بڑا اس میں انویسٹمنٹ کی. ریالٹی یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح سے ہمارے ساتھ صلہ نہیں دیا جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اب ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنے دشمنوں کا جو ڈیزائن ہے, جو پاکستان کے خلاف وہ جو سازشیں بن رہے ہیں, وہ نہ ہونے دیں. مجھے بریک کی طرف جانے کو کہہ رہا ہے, مجھے مروا صاحب کی طرف آ کے ضرور کرنا تھا کہ خیر بریک کے بعد ہی پوچھ لوں گا آپ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا, اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ولی آپ کے ساتھ ہے. اسلام آباد اسٹوڈیو میں مجاہد ولی آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کرتا ہے. محترم جنرل صاحب یہاں تشریف لائے ہیں, مروا صاحب تشریف لائے ہیں, ان کا شکریہ. گفتگو ہو رہی ہے, اور اس وقت اسلام آباد میں بیٹھ کر جیسے میں نے کہا, اور ہم دھمک سن رہے ہیں کہ اس وار کی ابھی بھی جھڑپیں ہو رہی ہیں. مروا صاحب یہ جو اس وقت صورتحال ہے, بہرحال ایک تو خیر ماشاء اللہ بڑے بڑے مسئلے ہو رہے ہیں. آپ کی پارلیمنٹ ربر اسٹیمپ پہلے کوئی کہتے تھے, اب تو شاید ربر بھی نہیں ہے, اسٹیمپ بھی نہیں ہے. شاید میرے خیال میں آپ لوگ مہینے کے مہینے جاتے ہوں گے, سب وہ کر لیتے ہوں گے, اپنے دن پورے کیے. پارلیمنٹ ارریلیونٹ تقریباً ہے, مجھے لگتا نہیں کہ کیبنٹ میں فیصلے ہوں. تو یہ جو نوبت آئی ہے یہاں تک, یہ بات درست کہ بھارت ذمہ دار ہے اور آپ نے دے دیا, لیکن پاکستان کیا متحمل ہو سکتا ہے ایک انڈیا کا بارڈر, ایک تورخم کا بارڈر؟ پھر آپ کو یہ بھی علم ہے کہ ہمارے بھلے آپ کتنے ہی کہیں کہ چین سے ہمارا ہمالیہ سے بڑا, میں دیکھتا ہوں جی ہماری تو $1 ارب کی چیزیں نہیں خریدتا, $15 ارب کی چیزیں بیچتا ہے. سعودی عرب سے آپ کے بڑے تعلقات ہیں, آپ دیکھیے انڈیا کیا وہ کیا کرتے ہیں. بیجنگ میں نہیں مراد یہ کہ ہمارے جو تعلقات جن لوگوں سے ہیں بھی, وہ ہمیں مل کیا رہا ہے, فائدہ یہ اٹھا رہے ہیں یہ کابل والے. بریلوی صاحب, کسی بھی معاشرے میں
معاشی ترقی کے لیے ضرورت ہوتی ہے کہ وہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو اور وہاں پہ امن ہو. اب خیبر پختونخوا کی میں آپ کو مثال دوں کہ چونکہ امن نہیں ہے تو بہت سارے جو متمول لوگ تھے جو کے پی میں کاروبار کر سکتے تھے وہ سارے پنجاب یا اسلام آباد یا کراچی یا دیگر شہروں میں شفٹ ہو گئے ہیں. تو لہذا جو پیسے والے لوگ ہیں وہ کے پی سے نکل آئے. جو افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں یا جو ہماری اپروچ ہیں، میں نے جس طرح گزارش کی کہ یہ ٹریڈ جو ہم نے شروع کرنی تھی وہ انڈیا نے شروع کی. جو تعاون ہم نے فراہم کرنا تھا بہت سارے یعنی روزگار کے اس میں کیلوں کی مد میں ثقافت، کیونکہ ہم بہت ساری چیزیں کامن شیئر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم کرتے. اور بیسیکلی ہماری تو پالیسی یہی تھی کہ جب افغانستان میں ہمارے ہم نوا حکومت اختیار سنبھالیں گے تو پھر جو ہے اس کا زور یا اس کی تکلیف ہم انڈیا کو. لیکن انہوں نے جو ٹی ٹی پی نام کی چیز کو بٹھالا ہوا ہے، نور ملی محسود بیٹھا ہوا ہے، جیلوں سے آپ نے رہا ان کو کر دیا، آپ نے ان کو کھلے اور یہ بھی تو ہے نا صاحب. یہ حکومت پاکستان کے جائز مطالبات ہیں لیکن بد اعتمادی ہیں دونوں طرفین سے. بد اعتمادی جو ہے اس کی پوری تاریخ ہے، جب سے پاکستان بنا ہے افغانستان اور پاکستان کے مابین تعلقات کبھی بھی دیرپا نہیں رہے، کبھی با اعتماد تعلقات نہیں رہے. ہمارے سوشل میڈیا کو آپ دیکھیں اور افغانستان کے سوشل میڈیا کو دیکھیں، گالم گلوچ پہ آئی ہوئی. یہ لینگویج جو ہے یہ آپ کے جو ہمارے منسٹر ڈیفینس کی ہے، ویسے تو اپنی زبان کے لیے مشہور ہے، یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی یار. یہ نوبت اس حد تک آ گئی، ہم تورا بورا بنا دیں گے، غاروں میں دھکیل دیں گے. ادھر سے بھی بہت کچھ کہا جا رہا ہوگا جو ہم تک نہیں پہنچ رہا. میں چونکہ بہت سارے سوشل میڈیا وہاں کی بھی دیکھتا ہوں تو دیکھیے ہم نے جس طرح جنرل صاحب نے بات کی، ہم نے سن 1979 ببر کارمل کے دور سے لاکھوں افغان بھائیوں کو یہاں پہ پناہ دی، ان کو روزگار دیا، ان کی جنریشنز یہاں پہ. اب یہ جو اتنا اچھا کام ہم نے کیا تھا اس کو صحیح انداز میں ہم کیش ہی نہیں کر سکے. لیکن جنرل صاحب اس میں بھی تو آپ کے یہاں کچھ مہم جو لوگ آ گئے تھے نا، وہ تو خود فاتح قرار دینے لگے اپنے کو. اللہ ان کو جوار رحمت دے حمید گل صاحب کو. یعنی یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ بعد میں کیا ویتنام کا فاتح ہو چی مون کو ہی کہتے ہیں نا. آپ کو یاد نہیں وہ فاتح ہو گئے تھے کہ جی میں نے جنگ جیتی اور کس طریقے سے ہم نے جو کرا. اس میں بھی مہم جوئی تو ہوئی تھی نا ہمارے یہاں. اور پھر ہم نے اسامہ بن لادن کا میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا تو اس کی بات نہیں لگ رہی، موقع نہیں ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی کچھ مہم جوئی ہوئی جو پالیسیز کے واشنگٹن میں چاہے ڈیموکریٹ ہو یا ریپبلکن ایک ہی پالیسی ہوتی ہے. وہاں دہلی میں مودی ہو یا گاندھی ایک ہی پالیسی ہوتی ہے، اسٹیٹ پالیسی. ہمارے یہاں کچھ مہم جوئی ہم نے تھوڑی پیچھے. دیکھیں ہمیں غلطیوں سے سیکھ کے آگے چلنا ہے. یہی میں جو اگر ہم یہ مان لیں کہ ہمارے سے یہ غلطی ہوئی ہے اور ان سے اپنی ڈائریکشن سیدھی کریں اور سیکھ کے آگے چلیں. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا آسمان سے تارے بھی توڑ لائے، جو پاکستان کا لیوریج افغانستان پہ ہے انڈیا کبھی نہیں کر سکتا. 70% ان کی دیکھیں تجارت پاکستان سے جاتی ہے، جو بھی ہو وہاں سے جاتی ہے. دیکھیں ابھی آج 19واں دن ہے، ہزاروں ٹرکس کھڑے ہوئے ہیں تورخم اور چمن کے بارڈر پہ. اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں، پشتون بھائی ہیں، سرحد کے دونوں طرف پشتون رہتے ہیں اور ان کی گڈ ول بھی ہے. ہم نے کرنا صرف یہ ہے کہ تھوڑا بھی جو بھی خواجہ صاحب نے کہا، آئی تھنک دیکھیں ملٹری انسٹرومنٹ، پولیٹیکل انسٹرومنٹ، ڈپلومیسی، اکنامک، یہ سارے آپ کے ٹول ہوتے ہیں. کبھی ملٹری انسٹرومنٹ کو آپ کو لگانا پڑتا ہے، کبھی ڈپلومیسی کو آپ چانس دیتے ہیں، کبھی آپ نے اکنامک جیسے ٹرمپ کرتا ہے. تو ہمیں یہ مختلف انسٹرومنٹ گورنمنٹ کر سکتی ہے. بٹ میں پرسنلی سمجھتا ہوں کہ ہمیں ٹیمپریچر کو تھوڑا نیچے لانا چاہیے اور انڈیا جو کرنے کی کوشش کر رہا ہے افغانستان اس کو کاؤنٹر کرنا چاہیے. مطلب یہ نہیں کہ دہلی جو ہے وہ جو اس کو جو شکست ہوئی اور وہ کابل کے ذریعے، یعنی یہ جو ان کا دو طرفہ کام ہو رہا ہے نا کہ انجوائے بھی کر رہا ہوگا، دیکھیے انہوں نے پالا یہ کر رہے ہیں. تو مطلب یہ بھی تو ہمارے یہاں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ سب سے زیادہ انجوائے دہلی کر رہا ہوگا. دیکھیے کابل دہلی کر بھی رہے اور دہلی کی انویسٹمنٹ بھی ہے. اور دہلی جو ہے وہ انڈائریکٹلی جس طرح ان کے فارن منسٹر گئے وہاں جو بیانات دیے، یہ ہمارے لیے دکھ کی بات ہے. کیونکہ میں نے بتاتی ہی خود اور بہت سارے کے پی سے جو پولیٹیکل عمائدین ہیں انہوں نے ہمیشہ افغانوں کی بات کی ہے، افغانستان کے حقوق کی بات کی ہے. اور ہم نے ہمیشہ پاکستان اور افغانستان کے مابین اچھے موافق اور برادرانہ تعلقات کی اہمیت پہ زور دیا ہے. لیکن میں ایک عرض ضرور کر دوں
کہ دہلی جو ہے یہ موقع ہم نے خود فراہم کیا اس میں افغانستان کو، کیونکہ افغانستان نہیں آپ میں بھی تو پشاور میں بیٹھنے والے بھی جو آپ کی حکومت ہے چاہے آپ کے کتنے بھی وہ ہوں ابھی بتائے وہ بھی تو سوری ٹو سے ان کی لینگویج بھی تو اچھی نہیں ہے نا آپ کے. ابھی آفریدی صاحب کی وہ تو بل رہتا ہے آفریدی ٹرائب کے چیف کے حیثیت سے بول رہے ہیں، چیف منسٹر کے حیثیت سے نہیں بات کر رہے ہیں. نہیں وہ تو افغان حکومت کے حوالے سے تو ان کی سوچ میں اس نہیں انہوں نے کہا ہم آپریشن نہیں ہونے دیں گے. نہیں آپریشن تو بیسیکلی یہ تو خان کی بات ہے. آپریشن ہو رہا ہے کافی عرصے سے باجوڑ میں، اور بقایا پورے خیبر پختونخوا میں کہیں پر آپریشن نہیں ہے، صرف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوتے ہیں. اور جو یہ بات انہوں نے کی ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ خان نے علی امین خان کو معزول کرنے کی وجہ ہی یہی بتائی ہے کہ وفاقی حکومت کے آپریشنوں کے ساتھ ان کی ایگریمنٹ تھی یا وہ رضامندی. جنرل صاحب یہ ضروری نہیں کہ پشاور کو اس وقت انکنڈیشنل ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت اگر اور بغیر پشاور کے آپ بتائیں وہاں کے پولیس بھی ہوتی ہے، ایجنسیاں بھی ہوتی ہیں، یعنی ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے. فوج وہ تو سوری سے اتنی بغیر پشاور اس وقت تو موقع تھا نا کہ ہمارے پرائم منسٹر بلاتے چلے مبارکباد تک تو دی تھی، ان کو کیوں نہیں لیتے؟ وہ کنڈی صاحب جو ہے وہ پتہ نہیں کنڈا کہیں سے اور ان کا ہے ایسا لگتا ہے. دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے تو وزیر اعلیٰ صاحب کو دعوت دی تھی کہ آ کے شرکت کریں، تو انہوں نے میں خیال چیف سیکرٹری کو بھجوا دیا. دیکھیں آپ کسی بھی علاقے کا جو نمائندہ ہوتا ہے، ایم پی ہے خاص طور پہ، ایم این اے اور کونسلر، انہیں ایک ایک بندے کا پتہ ہوتا ہے. ہم پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شادی یا خوشی غمی کا موقع ان کے معاملہ زیادہ خطرناک ہے. ہمارا سندھ کا ایم پی ہے، میں نے کراچی کا بات ذرا بات کمپلیٹ کر لوں، وہ وہاں موجود ہوتا ہے. جو کے پی کے اور بلوچستان کے جو عوامی نمائندے، انہیں نہیں پتا ان کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے. اور لا اینڈ آرڈر تو ہے ذمہ داری 18 امینڈمنٹ کے بعد تمام صوبائی حکومت کی، تو کیوں وہاں یہ ہو رہے ہیں؟ اور فوج دیکھیں، فوج جو جانے قربان کر رہی ہے وہ پاکستانی عوام ہے. فوج میں کون لوگ آتے ہیں؟ میں آپ ہمارے بہن بھائی ہیں. کوئی پولیس میں ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی جج ہے، کوئی بزنس کر رہا ہے. تو فوج جو دہلی شہادتیں دے رہی ہے وہ کے پی کی عوام دے رہے ہیں. وہ اس میں جو اورنگزئی ایجنسی میں مارے گئے ہمارے 11 شہید ہوئے، اس میں 9 تو اسی ٹرائبل بیلٹ کے لوگ تھے. تو یہ کے پی کے کی گورنمنٹ کو ریلائز ہونا چاہیے. جو بیانات دیتے ہیں نا، دیکھیں میں آج ان کے کلپ دیکھ رہا تھا وزیر اعلیٰ صاحب کا، بڑے محترم ہو گئے. دیکھیں یہ سوٹ نہیں کرتا کسی لیڈر کو. میں لائٹر ٹون پہ کہہ رہا ہوں کہ چشمہ لگا کے بات کر رہے ہیں. بھئی آپ بات کر رہے ہیں اپنی عوام سے، لوگوں سے. نہیں دیکھیں آپ آئی کانٹیکٹ کریں، آئی کانٹیکٹ کر کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں دیکھ کے بات کریں. انہیں کہیں کہ ہمارا لیڈر یہ کیا کہہ رہا ہے. چشمہ لگا کے آپ بات کر رہے ہیں. اور دیکھیں آپ عوام کی بات کریں، عوام کو کیا سہولتیں آپ دے رہے ہیں، کیا ان کو مطلب آپ مجھے ایک بار تو آپ دیکھیں سیاست. مجھے لگتا ہے آپ کو وقفے کا کہا جا رہا ہے. میں مروا صاحب سے پوچھنا یہی چاہ رہا تھا کہ جو اپنے سوری بریک کے بعد میں پوچھ لیتا ہوں یہ مروا صاحب سے بات. ہمارے ساتھ رہیے گا. دیکھیے جو جی ٹی وی میں ایک بار پھر سماج اسٹوڈیو سے مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. میرے پاس اتنا ہی وقت ہے کہ میں چاہوں گا کہ جنرل صاحب 1-2-3 منٹ بعد مکل رہے ہیں تو میں کنکلوڈ کرواؤں مربت. تو اس وقت مذاکرات یہ ہو رہے ہیں، لیکن جس ماحول میں مذاکرات ہو رہے ہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ اگر کوئی دستخط ہونے جائیں بھی تو کوئی جنگ رک سکے. جنگ کا مطلب ہے لفظی بھی اور شاید خدا نہ کرے گولہ باری کی بھی. دیکھیں افغانستان تو یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ پاکستان ان کے خلاف کوئی مطلب اقدام کرے. ہوسٹائل پاکستان تو افغانستان افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا فرینڈلی وہ افغانستان ہو. دیکھیں اس میں اب جو ہے ہمارے جو برادر ملک ہیں، قطر پڑ گیا ہے، ترکیہ پڑا ہوا ہے، سعودی عربیہ انوالو ہوگا، اور ایران کو ہم دیکھیں اس کو انوالو کرنا چاہیے. کام نہیں چلے گا جی. اور ٹرمپ تو دیکھیں ٹرمپ کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے آئی لو پاکستان. اب اس سے زیادہ کیا ہے؟ فیلڈ مارشل کو بھی اور پرائم منسٹر کو بھی. دیکھیں چاہے اگر فیلڈ مارشل صاحب کا نام لیں، چاہے پرائم منسٹر کو کہیں ہی از اے گریٹ لیڈر، ہے تو پاکستان کے لیڈر ہے نا. تو انڈائریکٹلی تو پاکستان کی واہ ہو رہی ہے. تو جتنی پاکستان کی پذیرائی اس وقت دنیا کر رہی ہے آج تک نہیں ہوئی. ہم نے اس کو کیپٹلائز کرنا ہے
اور افغانستان یہاں پہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہم نے جو انویسٹمنٹ 45 سالوں میں کی، موٹی بات یہ کر رہا ہوں، اس کو ویسٹ نہیں ہونا چاہیے اور ملٹری انسٹرومنٹ کا پریشر رہنا چاہیے اور ہارڈ اسٹیٹ کی طرح ان کو ڈیل کرنا چاہیے. اب انشاءاللہ دیکھیں گے راستے نکلیں گے. مروا صاحب آپ کچھ سجیسٹ کریں گے؟ 2-2.5 منٹ ہے آپ کو، بالکل میں چاہیں شاید آپ کی آواز پہنچ جائے. جی میں یہ گزارش کروں گا کہ امریکہ اور انڈیا کو قطعاً اس پروسیس میں انوالو نہیں کیا جانا چاہیے. اگر یہ انوالو ہو گئے تو یہ جو ہے ہمارے لیے مسائل بڑھیں گے، بلکہ دونوں ممالک کے لیے. البتہ جو اصل پائیدار ہمارے تعلقات، فرینڈلی تعلقات کا دار و مدار اسی پہ ہیں کہ ہم کچھ تو جسچر آف گڈ ول دیں. افغانستان میں یہ ایزمپشن ہے کہ جی پاکستان نے ہمیشہ ان کو استعمال کیا ہے، کبھی وار لارڈز ہیں، کبھی طالبان ہیں، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے چاہے وہ رشیا کی جنگ ہو، امریکہ کی جنگ ہو، ہم نے اس کو ایک پلے فیلڈ کے طور پہ استعمال کیا ہے. تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان جو ہے معیشت میں، ٹریڈ میں، ہمارے ابھی کندھار چمن ہائی وے ابھی تک پینڈنگ ہے. پھر جو چائنا جو جتنی دلچسپی لے رہا ہے، اگر یہ سی پیک کا دائرہ افغانستان تک بڑھا دے تو جتنے کمیونیکیشن بہتر ہوں گے. اور آپ کے خیال میں کے پی گورنمنٹ کو اس میں جو بھی مذاکرات جس لیول پہ ہوں اعتماد میں لینا ضروری ہے؟ کیونکہ اصل فرنٹ ہے، کیونکہ اگر خدا نخواستہ یہ آگے بڑھتی ہے جنگ، مذاکرات ناکام ہوتی ہیں اور جنگ شروع ہوتی ہے، اور یہی کے پی حکومت یا قبائلی جرگہ جو ہمارا ہوگا وہ وہاں جاتا اور پھر اپنے عوام کو بتاتا کہ دیکھیں ہم نے منت بھی کی، وہ نہیں مانے. ایسی صورت میں پھر ساری قوم ان کے ساتھ. جنرل طارق صاحب بیٹھے ہیں، مروت صاحب بیٹھے ہیں اس اہم موقع پر جبکہ مذاکرات جاری ہیں. میں تو انجوائے کر رہا تھا، لیکن کیمرے کے پیچھے آپ کو علم ہے کہ وہ لوگ اسپیکر سے زیادہ بڑی طاقت رکھتے ہیں. کہتے ہیں جی بس خاموش، آپ کو اتنا ہی وقت ہے کہ آپ اسٹوڈیو سے اجازت لیں اور اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں. تو اسی پر اکتفا کرتا ہوں. مجاہد ولی کو اس آواز اسٹوڈیو اجازت دیے، اور ان مہمانوں کو اس لیے شکریہ، بہت زیادہ شکریہ کہ باقاعدہ سیڑھیاں چڑھ کے میری درخواست پر تشریف لائے. میں ان کا پھر لائیو شکریہ دوبارہ بھی ادا کر دوں، کوئی حرج نہیں ہے.